یہ اللہ جو پہلی دفعہ پڑھیں گے کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے. کافر، ہندو، سکھ، مسلمان، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی رنگ، کوئی نسل، اللہ سب کی خیر، سب کا بھلا، سارے کہو سب کی خیر. رواداریاں، درگزر طبیعتوں کے اندر سب کو برداشت کر کے چلنا. ہاں، میرے مدینے والے کے مدینے میں یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، کملی والے نے سب کو برداشت کیا. آخری وقت تک وہ یہودی اسلام نہیں لائے، میرے حضور نے سب کو برداشت کیا، سب کو لے کر چلے، محبتوں کے، الفتوں کے، رواداریوں کے پیغام دیے. تو پہلا جو ہے امت کے لیے، اور دوسرا اپنے مسائل کا تصور کریں، الجھن کا تصور کریں. ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، مشکلات کا تصور کریں، ناکامیوں کا تصور کریں. آپ زندگی کی کسی بھی ناکامی میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی الجھن میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی غم میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی درد میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اس کا تصور کر لیں. اور تیسرا آخرت کے لیے کہ مولا خاتمہ ایمان پہ کر دے، موت کی منزلیں آسان کر دے، ذلت کی موت سے بچا دے. قیامت کے دن کملی والے کا سامنا ہو تو سرخرویاں ہوں، تیرا سامنا ہو تو سرخرویاں ہوں. اللہ ایسی موت دے دے، قبرستان میں جاؤں تو میری وجہ سے سب کی بخشش ہو جائے. اللہ تو ایسی موت دے دے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ پاس جھنڈا ہو اور میرے پیچھے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہو. اللہ ایسی موت دے دے کہ جنت بھی مجھے مرحبا کہے اور جنت کے سارے دروازے کہے ہمارے پاس آ جا، ہمارے دروازے پہ آ جا. اور ایسی موت دے دے کہ قبر بھی مرحبا کہے اور قبر بھی روز پکارے، آ جا جلدی آ جا، دنیا کے غم تجھ سے ختم، آ میں راحتوں کا سامان، میں بخشش کا سامان، تحد نظر وسعت، برکتیں خیریں، خوشبو پھل، کھانے دوست، منہ سے مددگار، آ جا. تو اب ہم 3 دفعہ پڑھیں گے ان جذبوں کے ساتھ، ان جذبوں کے ساتھ جو جذبے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان جذبوں کے ساتھ پڑھیں گے. پہلے پوری امت، پھر اپنی ذات اور اپنا گھر بار اور سارا نظام، اور پھر اپنی آخرت اور پوری امت کی آخرت. ہاں، دوسرے میں بھی پوری امت کی آخرت کہ اللہ پوری امت کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی آخرت سنور جائے، صرف میری نہیں، سب کی آخرت سنور جائے. اس جذبے کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے. یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. اب اپنے لیے بیٹھ کے پڑھنا ہے. یا لطیفم بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. اب اپنی آخرت اور پوری امت کی آخرت کا تصور کر کے پڑھنا ہے. یا لطیفم بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. عمل ہے اس کے بارے میں تو ہمارے عبقری کے پوری دنیا میں اللہ نے عبقری کا نظام تھوڑا سا بنایا ہے، اور میری ماہانہ کروڑوں کی ویورشپ ہو، دنیا میں اللہ نے میسج پہنچایا ہے. ہر مسلک، ہر رنگ، ہر فرقہ، ہر نسل اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم میں جڑی ہے. ایک عمل دیتا ہوں، آپ کی کوئی بھی چاہت ہے، خواہش ہے، رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، صحت کی بندش، جادو جنات اثرات ہیں، آپ کی کوئی چاہت ہے، میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دن کے کسی بھی لمحے یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہو. بس تنہائی ہمارا ایک المیہ ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. اگر دعائیں مانگنا سیکھنی ہے، چوراہے پہ جائیں، اس کے ہاتھ سوالی، اس کی نظریں سوالی، اس کے بول سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کی چال سوالی، اس کا حال سوالی، اس کا ڈھال، اس کی زندگی کا پل پل سوالی ہے. ہم بھی سوالی بن تو جائیں. ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں دعائیں. میں نے یہ درخواست کروں گا، آپ جتنی ہم میری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے عرض کروں گا، ہم دعائیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں، دعا کے لیے وقت نکالیں. آج بتاؤں سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں؟ آپ فوراً بولیں گے مسجدوں میں، آپ کہیں گے مدارس میں، آپ کہیں گے کسی فقیر کے آستانے میں، میں کہوں گا نہیں جیل میں. تہجدیں، تسبیحات، میرا کئی دفعہ جیل میں جانا ہوا، وہاں میرے لیکچر ہوئے. تہجدیں، تسبیحات، ذکر، تلاوت، اعمال، رونا، سسکیاں، گڑ گڑانا سب سے زیادہ جیل میں.
फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं, मैं फिर अर्ज करूंगा। 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अपकरी के हैं, आप अपकरी के सफ़हात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूश। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो, फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त ये है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनत और फिर आखिरत। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसू ही चाहिए, अल्लाह को यकसू ही चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती। अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करती। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो उसे, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना ले। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा। जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं, खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। अर्शी निजाम है या फर्शी निजाम नहीं। कौन सा निजाम है? ये अर्शी तकसीम है या फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निजाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास, और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहां लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद, मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा। कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना लें। एक हदीस सुनाता हूं, फिर एक अमल भी देता हूं। हदीस में आता है, हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं। हर लुकमा पूछता है। वही खाना घर में बना है, पका है। एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते। बिन साद से मरवी है, वो सहाबी जिनका मदीना में सबसे आखिर में इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने आका से कमी रिस्क की शिकायत की। आपने फरमाया जब घर में जा सलाम कर और कुल वल्लाह पढ़।
اس نے ایسا ہی کیا، اس کے اوپر اللہ نے اتنی کثرت سے فراغی کی، اس کا فیض اس کے پڑوسیوں تک پہنچا، اور اتنا پہنچا کہ پڑوسیوں کو بھی اللہ نے رزق وسیع عطا کر دیا۔ ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ قل اللہ، بس میں کئی بار بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، اس لیے سبق پکا بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے۔ گھر میں تمنگری آ جاتی ہے، گھر میں مالداری آ جاتی ہے، اس گھر سے جنات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ایک اور مشاہدہ ہوا ہے میرے پاس، انوکھا مشاہدہ، نہ میں نے کہیں پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا، میرے لفظ غور سے سن، نہ پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا۔ مجھے لوگ آ کے سکھا جاتے ہیں، میں طالب علم ہوں ہر پل کا، مجھے ایک نہیں کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہماری بے اولادیوں کے مسائل ختم ہو گئے اور جادو جنات کے مسائل ختم ہو گئے۔ یہ دو چیزیں میرے مشاہدے میں، کیونکہ سالہ سال سے عمل بتا رہا ہوں، کوئی آپ کا حافظہ یاد دیتا ہے کہ میں گھر جاتے ہوئے سورۃ سلام اور سورۃ قل واللہ کا عمل کتنے عرصے سے بتا رہا ہوں گا؟ کوئی اندازہ ہے آپ کا حافظہ؟ کوئی کسی کا حافظہ بتائے اس نے اتنے عمل سے عمل شروع کیا، کوئی اندازہ ہے؟ 1 سال 2 سال 5 سال 10 جی 7 سال؟ آپ کا یہ اندازہ ہے کہ آپ نے 7 سال، کیسے یقین ہے 7 سال؟ کوئی دلیل؟ خود عمل کر رہا ہوں اس لیے 7 سال سے کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوا؟ ذرا بتائیں، پہلے 5 لوگ تھے، اب 8 لوگ ہیں، ایک تو یہ اضافہ ہوا، اور حلال رزق مل رہا ہے 7 سال۔ اور کسی کا کوئی مشاہدہ یادداشت؟ کتنے سال سے بتا رہا ہوں گا جی؟ 2 سال سے آپ کا عمل ہے جی، 5 سال سے آپ کا عمل ہے، 10 سال سے آپ کا عمل ہے، ہاں 5 سال، چلو 5 سال لگا لیں، ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ مستقل بتاتا ہوں، مسلسل بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور دانستہ بتاتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ بتاتا ہوں۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں یادداشت رہے، یاد دہانی زندگی کی ضرورت ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپس کا مذاکرہ، آپس کی یاد دہانی مومنوں کو نفع دے۔ میرا اللہ کہتا ہے نفع دے، ہم کہیں نفع نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں نفع ہوگا، آپس میں یاد دہانی، ہم کہتے ہیں نفع نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں میرے مشاہدے میں مسلسل آ رہی ہیں، 5 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے بتا رہا ہوں، مسلسل آ رہی ہیں 2 چیزیں۔ رزق کی فراوانی تو آ ہی رہی ہے، لیکن 2 چیزیں اور آ رہی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ایک اولاد کے معاملہ، اور دوسرا جادو جنات کے معاملات۔ اولاد کی پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور جادو جنات کے مسائل، مشکلات، پریشانی، یہ 2 چیزیں مسلسل میرے مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ پھر دلیل بھی سمجھ آتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ سورۃ اخلاص کی برکت آج جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ کیسے سمجھ آتی ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کان لگا کے میری بات کو۔ میرے آقا کا فرمان ہے، جب بندہ سلام کرتا ہے تو گھر میں جو جنات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ سونا نہ کھانا۔ روایت میں 2 الفاظ آئے ہیں، مفہوم ہے نہ سونا نہ کھانا۔ جس یہ بتائیں، کتا کیچڑ گندگی میں، اکثر دیکھا نا گندی نالیوں میں کتا گرمیوں میں پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے کہیں تجربہ دیکھا ہو، گندے جوہر میں، گندے پانی میں، گندی نالی میں کتا اکثر یہ پانی میں، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈک۔ وہی کیچڑ گندگی بھرا کتا آپ کے گھر میں چلے پھرے، کبھی بستر میں، کبھی کھانے میں، کبھی کچن میں، کبھی کہاں، تو کتنی خباثت، غلاظت، نجاست اور بدبو ہوگی۔ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے؟ بس نظر نہیں آتا وہی کتا، پر آتا ہے۔ میں نے کیا لفظ کہا؟ نظر نہیں آتا وہی کتا، پر بولے تو صحیح، آتا ہے۔ نظر نہیں آتا وہی کتا، پر آتا ہے۔ کیوں؟ میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں شیاطین ہیں، پر نظر نہیں آتے پر ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک میری تیری نگاہ ہے، ایک نگاہ نبوت ہے۔ نبی سچا، اس کی نگاہ سچی، نبی سچا، اس کا فرمان سچا، نبی سچا، اس کا وعدہ سچا، خاتم النبیین سچے، ان کی کائنات کا نظام فرما دیا سچ ہے، حق ہے۔ نگاہ نبوت سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ شیاطین ہیں جو ہماری آپس میں زندگی میں بربادیاں پیدا کرتے ہیں۔ جب بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ سلام کرتے ہیں گھر میں، کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، سلام کرتے ہیں۔ یہ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ اس گھر سے شیاطین، وہ گندی نالی کا کتا، وہ گندا ریچھ، وہ بندر، وہ خبیث خنزیر، وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ بس میری نگاہ نبوت، مجھے اعتماد ہے، آپ کو ہے؟
بس اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام ہے۔ انہوں نے فرما دیا سلام کر، قل ہو اللہ پڑھ، بس تیرے گھر سے جادو جنات نکل گئے، یعنی وہ جنات خبیث جن کے ذریعے سے جادو جنات آتا ہے وہ جب نکل جائیں گے، نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بنسری، نہ رہے گی کچھ، سارا وجود ہی ختم کر دیا، وجود ہی ختم کر دیا۔ اچھا پھر فقر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تنگ دستیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، پھر دنیا کچھ ہو اللہ پاک اس کو کھلائے گا اور پلائے گا، اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا، پھر دنیا ساری کی ساری مایوس ہو جائے، میرا رب غیب کے خزانے سے عطا فرما کے دکھائے گا اور کر کے دکھائے گا۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملے، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کیا ملا، تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھ لیں، اکٹھے ہو کے، کچھ بندے مخلص بندے وہ اکٹھے ہو کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں اکٹھے ہو کے۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔
اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے. کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے. اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے. آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر اور بے اولادوں کو اولاد دے دے. بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی. یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا. یہ دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا، اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا. کوئی پتہ نہیں. 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے. اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں. جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا. اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوچ کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں. تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا. میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت دستی فقر، غربت دستی فقر، اور گھر میں حالات مفلسی بدحالی. اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت. خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتا ہے نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں. غربت اور تنگ دستی. اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا. ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ اخلاص. انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے. آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے. اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے. اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا.